السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جو ابھی ہمارے اس درس میں جڑے ہیں، تو آگے بڑھنے سے پہلے ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے خوب شیئر کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ ملکوت کا معنی عظیم بادشاہی اور سلطنت قاہرہ ہے، یعنی آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ کرا دیا گیا، یہاں تک کہ چاند، سورج، پہاڑ، درخت اور دریا، تمام چیزوں کے حقائق کو آپ نے دیکھا اور تمام روئے زمین و آسمان کا مشاہدہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو تمام نشانیاں اور تمام عجائبات دکھائے گئے۔ بے شک آپ پر 7 آسمان منکشف کر دیے گئے، تو آپ علیہ السلام نے آسمانوں اور جمیع اشیاء کو دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی نظر عرش الہی تک پہنچی۔ اسی طرح آپ پر 7 زمینیں منکشف کر دی گئیں اور آپ نے زمینوں کی ہر چیز کو دیکھ لیا۔ ابن مردویہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مشاہدہ کر لیا تو آپ نے ایک منع فرما دیا کہ ابراہیم، آپ مستجاب الدعوات ہیں، میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا نہ کریں، کیونکہ میرے بندے 3 قسم کے ہیں، یا تو گناہگار ہوں گے لیکن توبہ قبول کروں گا، یا وہ خود تو گناہگار رہیں گے لیکن ان کی اولاد میں سے ایسے نیک لوگ ہوں گے جو زمین کو تسبیحات سے بھر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تہلیل اتنی زیادہ کریں گے کہ ان کے فیضان سے اور لوگ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے، یا وہ لوگ گناہوں کے حال ہی میں مر جائیں گے اور میرے قبضے قدرت میں ہوں گے، اس کے بعد میری مرضی کی بات ہے میں ان کو معاف کر دوں یا سزا دوں۔ سبحان اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کا یہ مقام ہے تو سید الانبیاء، حبیب کبریا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا جب خدا بناتے ہو۔ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے عرب کے مشرکین پر حجت قائم کی گئی، کیونکہ ان میں سے کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معظم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کو تسلیم کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور بت پرستی کو بہت بڑا عیب اور گمراہی سمجھتے تھے۔ اگر تم ان کی عظمت کو مانتے ہو تو بت پرستی چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھیں اور کچھ تیرے کام نہ آئیں؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ حکم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا،
تو میری تابعداری کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ان تمام آیات میں باپ سے مراد آپ کا چچا آزر ہی ہے۔ آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، جن بتوں کی تو پوجا کر رہا ہے وہ تیری عبادت کو نہیں دیکھ سکتے، تیری ثنا کو نہیں سن سکتے، اور کبھی کسی قسم کا کلام سننا ان کی طاقت میں نہیں، اور تمہاری یا کسی اور کی امداد کرنا اور کسی قسم کی مصیبت سے نجات دینا اور تمہیں بے پرواہ کرنا جب انہیں حاصل نہیں تو وہ عبادت کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی عبادت کرنا در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور بتوں کی عبادت کرنا اسی کے دھوکے اور فریب کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تم شیطان کی عبادت چھوڑ دو، کیونکہ شیطان اللہ تعالی کا نافرمان ہے، وہ خود تو مردود ہو چکا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکانے میں ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے دامے فریب میں پھنس کر رب تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اس کے عذاب کا مستحق بن سکے۔ اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھو، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کیا پوچھتے ہو؟ بولے، بتوں کو پوچھتے ہیں، پھر ان کی پوجا میں منہمک رہتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو، یا تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں؟ بولے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا ہوا پایا۔ فرمایا، تو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو وہی مجھے ہدایت دے گا اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے وفات دے گا اور پھر وہی مجھے زندہ بھی کرے گا۔ ان آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ قریش کے جد اعلیٰ خانہ کعبہ کے بانی تھے۔ قریش کو ان کی نسل ہونے پر بڑا ناز تھا، اس لیے ان کے سامنے آپ کے عقائد بیان فرمائے جا رہے ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد اعلیٰ کہنے والے اور اس نسبت پر فخر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب اکبر پر ایمان بھی لائیں۔ جس طرح آپ کا دامن علامہ قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، لی ابی سے مراد آزر ہے جو آپ کا چچا تھا، کیونکہ اسی نے آپ کی پرورش کی تھی، اس لیے باپ کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے، ان سے ہی ان کے معبودوں کی بے بسی کا اعتراف کرایا جا رہا ہے، جب وہ ان باتوں کا انکار نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے بت سننے، نفع و نقصان پہنچانے سے قاصر تھے، تو یہ کہہ کر اپنا دفاع کرنے لگے کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کیا کرتے تھے، اس لیے ہم تو ان کے طریقے سے ہٹنے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں۔ آپ علیہ السلام محبت بھرے طریقے سے انہیں سمجھاتے ہیں کہ نادان نہ بنو، بیجا ضد اچھی نہیں، اندھی تقلید کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تم دنیاوی معاملات میں جب عقل و فہم کو استعمال کرتے رہتے ہو تو زندگی کے اس بنیادی مسئلے پر سوچنے کا وقت آئے تو تم اپنی سوچ کا چراغ گم کر دیتے ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اندھے بہرے بتوں کے متعلق
تم جو ان اندھے بہرے معبودوں کے مقابلے میں رب العالمین ہر چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کتنا معنی خیز ہے۔ آیت میں پھر سے غور فرمائیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں، بلکہ فرمایا میرے دشمن ہیں۔ ناس کریم کا ظاہری کلام کرنے سے بدرجہ مؤثر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے درس میں ہم یہ سنیں گے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح باطل معبودوں یعنی بتوں کو توڑا، اور پھر اس کے بعد آپ کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لایا گیا، اور پھر اس کے آگے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔